آ پہنچا اور آتے ہی کہنے لگا آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کی بات بڑی معتبر سمجھی جاتی ہے، یہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا علم کیا کہتا ہے، تعبیر تو بتلا دیجئے۔ حضرت یوسف نے، توجہ کیجئے گا، یہی فرق ہوتا ہے نبی اور غیر نبی میں، یہ فرق ہوتا ہے۔ میرے اور آپ جیسا کوئی ہوتا تو وہ پہلے کہتا اور تو آ گیا پوچھنے تعبیر، جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ بادشاہ کو میرا ذکر کرنا کیا تھا، جب تو جا کے بھول گیا تھا تو جا، میں بھی نہیں بتلاتا۔ یا دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جاؤ پہلے بادشاہ سے جا کے کہہ مجھے رہائی چاہیے، پھر میں تعبیر بتلاؤں گا۔ لیکن انبیاء اور میں نے کہا غیر نبی، امتی اور عام انسان اور نبی برابر نہیں ہوا کرتے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر بتلا دی، کہا کہ تعبیر اس کی یہ ہے کہ 7 سال آپ جو غلہ ہے، جو زراعت ہے وہ بہت ہوگی، اور پھر اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جو قحط سالی کے ہوں گے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتلا دیا، تعبیر بتلانے کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی بتا دیا کہ آپ ایسا کیجئے گا کہ بادشاہ سے جا کے کہو کہ وہ جو 7 سال پہلے غلہ زیادہ ہونا ہے، آپ اس کو غلے کو انہی خوشوں میں رہنے دینا، جتنی ضرورت ہو اسی مقدار میں لے لیا کرنا، باقی کو سنبھال کے رکھتے جانا، وہ اگلے 7 سالوں میں آپ کو کام آئے گا۔ اور پھر جب یہ 7 سال اور وہ 7 سال قحط سالی کے بھی گزر گئے تو پھر 1 سال اللہ ایسی بارش برسائیں گے، اتنی بارش آئے گی کہ بہت زیادہ فصل ہوگی، بہت زیادہ زراعت ہوگی۔ وہ سال انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، زراعت کے لیے بھی بہت عمدہ سال ہوگا۔ اب جب یہ تعبیر بتلائی تو جلدی سے وہ جا کر اس نے بادشاہ کو یہ ساری تعبیر بتلائی، تو بادشاہ نے کہا ایسا قیدی کون سا ہے، جاؤ اس کی رہائی لے کر آؤ، اس کو لے کر آؤ میرے پاس۔ اب جب حضرت یوسف کی رہائی کے آرڈر جاری ہوئے، پہنچا آرڈر نامہ کہ جناب رہائی کا آرڈر آ گیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے رہائی کو ریجیکٹ کر دیا۔ کیا ہے، مجھے رہائی نہیں چاہیے، جا کے بادشاہ سے کہو کہ میں رہائی طلب نہیں کرنے والا، نہ ہی مجھے رہائی کی ضرورت ہے، ہاں رہائی میں اس وقت لوں گا جب سب سے پہلے انہی عورتوں کو بلایا جائے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، ان سے پوچھا جائے نا میرے بارے میں۔ اب جب بادشاہ کو یاد آ گیا کہ یہ قیدی تو وہی قیدی ہے نا، یوسف ہے نا، تو اس نے عورتوں کو بلایا، جمع کیا، اور عورتوں کو جمع کرنے کے بعد یوں اس انداز میں بات کی جیسے کہ حضرت یوسف کے بارے میں ساری بات کا علم اس بادشاہ کو ہے۔ جب پوچھا تو ان سب عورتوں نے کہا کہ ہاں بالکل ہم جرمدار ہیں اور وہ یوسف پاک صاف ہیں، ہم جرمدار ہیں، یوسف علیہ السلام پاک صاف ہیں۔ اور اس میں زلیخا نے بھی ایک گواہی پیش کی، اس نے گواہی دی، اس نے کہا کہ مجرم میں ہوں، یوسف مجرم نہیں تھے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو پھر رہائی ملتی ہے، اور رہائی ملنے کے بعد اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس منصب پہ بٹھایا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے امتحانات لیے اللہ نے، پھر امتحان لینے کے بعد اللہ نے انعامات سے نواز دیا۔ اب جناب حضرت یوسف جب باہر آئے تو عزیز مصر جو بادشاہ تھا اس وقت کا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ میرے پاس قریبی عہدے پر رہیں، میرے ساتھ مل کے ہم اس سلطنت کو چلاتے ہیں، آپ کو زیادہ علم ہے۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ آپ پھر مجھے جو خزانہ ہے نا وہ میرے سپرد کر دیجئے، باقی معاملات آپ چلائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خصوصاً ان قحط سالی کے دنوں میں اور ان سے قبل کے دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پہ وزیر خزانہ گویا کے بن کے رہے اور غلہ بھی تقسیم کرتے رہے۔ پھر اللہ نے ایسے انعامات سے نوازا، جن بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں دھکا دیا وہی بھائی آگے آج بھیک مانگنے کے لیے اللہ کے، دیکھو کہ اللہ کے کرنے ایسے، دیکھو میں عرض کر رہا تھا جس کو رب العالمین بچانے پہ آئے اس کو کوئی ڈبو نہیں سکتا، جس کو ڈبونے پہ آئے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ ڈبونے پہ آئے تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کو اس کو بچا لے، بیٹے کو بلا رہے ہیں کہ بیٹا آ جا، لیکن اللہ ڈبونے پہ تھے تو نوح علیہ السلام کو بیٹے کو ڈبا دیا۔ اور یہاں پر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچانا تھا تو کنویں سے نکال کر
بھائیوں کے ظلم سے نکال کر پھر طرح طرح کی تکلیفوں سے نکلتے ہوئے، اس زلیخا کے ظلم و ستم سے نکلتے ہوئے، جیل کی تکلیفوں سے نکلتے ہوئے اللہ نے آج اس مصر کا حکمران بنا دیا، اور وہی بھائی جو کل دھکا دینے والے تھے آج یہاں پر بھیک مانگنے کے لیے آ گئے۔ 2-4 آیاتیں پڑھ کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے قید خانہ کے رفیقو، متفرق معبود اچھے یا ایک معبود برحق اچھا؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوه الا ایاہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربه خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسی قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے اے قید خانہ کے رفیقوں، تم میں تو ایک جس نے خواب دیکھا ہے کہ شراب نچوڑ رہا ہوں وہ بری ہوگا اور اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور دوسرا جس نے دیکھا کہ میں سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے اٹھا اٹھا کر کھا رہے ہیں، اس کے لیے فرمایا کہ وہ سولی دیا جائے گا اور اس کے سر کو پرندے کھائیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس بارے میں تم پوچھتے تھے وہ اسی طرح مقدر ہو چکا۔ وقال الذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین، اور جس شخص پر رہائی کا گمان تھا اس سے یوسف نے فرمایا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا بھی تذکرہ کرنا، پھر اس کو اپنے آقا کے سامنے تذکرہ کرنا شیطان نے بھلا دیا، تو قید خانہ میں اور وہ بھی چند سال ان کو اور رہنا پڑا۔ وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 حجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات، اور بادشاہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ 7 گائیں فربا ہیں جن کو 7 لاغر گائیں کھا گئیں، اور 7 بالی سبز ہیں اور ان کے علاوہ 7 خشک ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے دربار والو اگر تم تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کے بارے میں مجھ کو جواب دو۔ قالوا اضغاث احلام، وہ لوگ کہنے لگیں وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور وہ لوگ کہنے لگے کہ یوں ہی پریشان خیالات ہیں اور ہم لوگ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی نہیں رکھتے۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، اور ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہو کے گیا تھا اس نے کہا کہ اور مدت کے بعد اس کو خیال آیا کہ میں اس کی تعبیر کی خبر لائے دیتا ہوں، آپ لوگ مجھ کو ذرا جانے کی اجازت دے دیجئے۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات، اے یوسف اے سر کے مجسم، آپ ہم لوگوں کو اس خواب کی تعبیر تو بتلا دیجئے۔ 7 بقرات سمان یأکلہن 7 حجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات۔ جناب یوسف نے تعبیر دیتے ہوئے فرمایا کہ 7 گائیں موٹی ہیں، ان کو 7 دبلی گائیں جو کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور ان کے علاوہ خشک ہیں۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس لوٹ کر جاؤں تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، وہ آپ نے فرمایا کہ تم 7 سال متواتر غلہ بونا۔ فلما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون، اور پھر جو فصل کاٹو
اس کو بالوں میں ہی رکھنے دینا، ہاں مگر تھوڑا سا جو تمہارے کھانے کے لیے کام آئے۔ ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، پھر اس کے بعد 7 برس ایسے سخت آئیں گے کہ جو اس کے ذخیرہ کو کھائے جائیں گے جس کو تم نے ان برسوں کے واسطے جمع کر کے رکھا ہوگا۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، ہاں مگر تھوڑا سا جو رکھ چھوڑو گے، پھر اس کے بعد ایک برس آئے گا، 1 سال ایسا بھی آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب بارش ہوگی اور اس میں شیرہ بھی نچوڑیں گے لوگ۔ جناب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے اس لیے فرمایا، جناب یوسف علیہ السلام کو طرح طرح کے ظلم و ستم سے گزرنا پڑا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب مکہ والوں کے ظلم سے پریشان نہ ہو، جنہوں نے یوسف کو کنویں میں دھکا دیا وہ بھی اپنے تھے۔ میرا محبوب جو تجھے دھکے دے رہے ہیں، جو تجھے تیرے کانٹے میں راستے بچھا رہے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے ہیں، یہ بھی تیرے اپنے ہیں۔ پھر جنہوں نے یوسف کو دھکے دیے تھے، پھر ایک وقت وہ آیا کہ پھر ان کا زوال آیا اور جناب یوسف کا عروج آیا۔ میرے محبوب مکہ والوں کے ظلم کو دیکھ کے پریشان نہ ہو، ایک وقت ایسا آئے گا میرے محبوب عروج تیرا ہوگا، بادشاہت تیری ہوگی، اور یہ مکہ والے سارے کے سارے مغلوب ہو کر زندگی گزاریں گے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔